الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جیسا کہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم لوگ ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ کامیاب ہو جائیں۔ اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم میرے محبوب کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یاد رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے دو طرح کے افراد ہیں۔ پہلے وہ جنہوں نے حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو بنا دیکھے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے۔ ہم دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ہم نے بظاہر حضور کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی حضور کو دیکھے بغیر مانتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ہمارا جو ایمان ہے یہ بھی بڑا خوبصورت ایمان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے، پوچھا میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ کس کا ایمان عجیب ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فرشتوں کا ایمان عجیب ہے۔ حضور فرماتے ہیں فرشتوں کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، وہ پاک ہیں، ان میں کوئی گناہ کا عنصر بھی موجود نہیں ہے، تو ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ پھر حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرات انبیاء کا ایمان عجیب ہوگا، ان کا ایمان عجیب ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا انبیاء و رسل کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے کہ وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، سارے انسانوں میں سے اللہ نے ان کو چنا اور چن کے نبی بنا دیا، تو وہ کیسے ان کا ایمان عجیب ہوگا؟ پھر پوچھا کس کا ایمان عجیب ہے؟ صحابہ پھر عرض کرنے لگے حضور پھر ہم صحابہ کا ایمان عجیب ہے۔ حضور فرماتے تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تم مجھے دیکھتے جاتے ہو، کلمہ پڑھتے چلے جاتے ہو، تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں۔ پھر پوچھا کس کا ایمان عجیب ہے؟ تو حضور نے جب یہ پھر سوال کیا، صحابہ عرض کرنے لگے ہیں یا رسول اللہ پھر ہم نہیں جانتے کہ ایمان کس کا عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھنا ایمان ان کا عجیب ہے جو تمہارے بعد آئیں گے اور بنا دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، ایمان ان کا عجیب ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا وہ ایمان خوبصورت ایمان ہے کہ ہم نے اگرچہ حضور کو آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی حضور پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ تو جنہوں نے دیکھا وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ دیکھتے رہے لیکن ان کو سمجھ نہ آیا اور وہ کہتے رہے کہ یہ تو یتیم ہیں، یہ تو مسکین ہیں، ان
کی تو ان کا یہ مسئلہ ہے، شاعر ہیں، کاہن ہیں، طرح طرح کی باتیں، ابو جہل، ابو لہب، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بھی دیکھا۔ ان کا دیکھنا اللہ کے ہاں معتبر نہیں، دیکھنا ان کا معتبر ہے کہ دیکھتے گئے، کلمہ پڑھ کر ابو بکر تھا تو صدیق بن گیا، عمر تھا تو فاروق بن گیا، وہ عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، وہ علی تھا تو حیدر کرار شیر خدا بن گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر کس طرح کا ایمان ہونا چاہیے؟ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ کا ایمان ہے اسی طرح میرے محبوب پر ایمان لاتے چلے جاؤ۔ آج کی گفتگو میں یہ بات چند ایک مثالیں دے کے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام کس طرح کا ایمان رکھتے تھے، وہ حضور پر کیسا ایمان لائے تھے۔ بخاری شریف سے پہلی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کا موقع ہے، ہم سرکار کے ساتھ ہیں اور کیفیت یہ بنی کہ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، ہمارے پاس پورے لشکر سے پانی ختم ہو گیا، اور صورتحال یہ تھی کہ ہمیں سامنے نظر آنا شروع ہو گیا کہ اگر ہمارے پاس پانی کا کوئی انتظام نہ ہوا تو ہم خود بھی یہاں پیاسے جان دے دیں گے اور ہمارے مال مویشی بھی یہیں پیاسے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ جب یہ کیفیت بنی تو حضرت جابر کہتے ہیں ہم حضور کے پاس آ گئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس لشکر میں پانی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تلاش کرو، شاید کوئی ہو۔ تلاش کی گئی تو پھر عرض کی گئی، یا رسول اللہ یہ آپ کے سامنے جو مشکیزے میں تھوڑا سا پانی پڑا ہے، اس کے علاوہ پورے لشکر میں کوئی پانی، کسی کے پاس تھوڑا سا بھی پانی نہیں ہے۔ جب یہ بات حضور کے بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضور صرف وہ پانی ہے جو آپ کے سامنے پڑا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، تو میرے محبوب نے کیا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک لیا، اس مشکیزے کے اندر ڈالا، اللہ نے اس سے چشمہ جاری فرما دیا، اللہ نے اس سے چشمہ جاری فرمایا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے جیسے ہی چشمہ جاری ہوا ہم نے خود پیا، اپنے برتن بھرے، جانوروں کو پلایا، وہ چشمہ یوں ہی جاری و ساری ہے۔ اب جیسے میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت جابر جب حدیبیہ سے واپس آئے، واپس آ کے پھر جب دوسرے صحابی کو بتا رہے ہیں تو وہ صحابی پوچھنے لگے، اے جابر وہاں پر تم کتنے لوگ موجود تھے؟ حضرت جابر کہتے ہیں 1500۔ کتنے؟ 1500 لوگ موجود تھے جنہوں نے میرے محبوب کے انگلیوں سے جاری ہونے والے چشمے سے پانی پیا ہے۔ وہ تھے کتنے؟ 1500۔ اب بات یہاں کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کتنے تھے، انہوں نے بتایا 1500 ہیں، لیکن حضرت جابر نے بات ختم نہیں کی۔ حضرت جابر کہنے لگے کہ اے دوست ہم تھے 1500، اگر 1 لاکھ ہوتے اللہ ان کو بھی سیراب کر دیتا، اگر 1 لاکھ ہوتے اللہ ان کو بھی سیراب کرتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا لشکر میں 1 لاکھ تھے؟ نہیں تھے۔ کتنے تھے؟ صرف 1500 تھے، لاکھ موجود نہیں ہیں۔ حضرت جابر نے کیسے کہہ دیا کہ ہم لاکھ ہوتے تو بھی سیراب ہو جاتے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب ہم نے حضور پر ایمان لایا ہے، حضور کی عظمت کو دیکھنا ہے، اس ایمان کو دیکھنا ہے، تو اس ایمان لانے میں ہمیں کنجوسی نہیں کرنی، حضور کی شان کو سمجھنے میں ہمیں کنجوسی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ جس ذات نے تھوڑے سے پانی سے چشمہ جاری کر دیا، 1500 کو سیراب کر دیا، وہ ذات 1 لاکھ کو بھی سیراب کرنے پر قادر ہے، وہ ذات 1 لاکھ کو بھی سیراب کرنے پر قادر ہے۔ تو پہلا جو سبق، پہلا جو پوائنٹ ملتا ہے وہ یہ کہ حضرات صحابہ کرام ایسا لگتا ہے کہ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شان سمجھنے کی باری آتی تھی تو اس میں کنجوسی نہیں کرتے تھے، اس میں کنجوسی نہیں کرتے تھے، کھل ڈل کے حضور کی شان کو ماننے، سمجھنے، اس پر ایمان لانے کی کوشش کرتے تھے۔